آج ہم آپ کو بتائیں گے کالا جادو کے بارے میں۔ کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں اور اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کالا جادو کیا ہے۔ جادو میں شیطان اور ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کٹھن جادو میں قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے یا حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور انہی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایسا جادو کرتے تھے ان جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یعنی چن چن کر مارا ہے اور انہیں مارنے کا حکم دیا ہے اور ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا تھا، اور اس زمانے میں بہت سارے جادوگروں کی گردن اڑائی گئی تھی۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ جادو کو ہی دے دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا تو کاروبار نہیں چل رہا، فلاں نے جادو کروا دیا تو یہ بیماری ہو گئی، تو کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی جادو کروا دیا، کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جادو کر دیا، کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو بتایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی کچھ نشانیاں، ان کی نشانیوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ کسی آدمی میں 70% اگر یہ نشانیاں دکھ رہی ہے تو سمجھ لے کہ جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بھالو، قربانی کے جانور، سانپ، خنزیر، بندر، چھپکلی، جو بھی خطرناک جانور ہے انہیں دیکھنا۔ نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا یا آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی سے ہونٹ کو چبانا، کھنڈہروں میں خود کو دیکھنا، ویران جگہ پر خود کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو اور صبح اٹھ کر اسے کھایا ہو ایسا محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں جادو کی نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، ہر دوسرا شخص جادو کرتا ہے، جادو ٹونا، سحر، آسیب، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑے رہتا ہے، پر اصل میں یہ جادو ہوتا کیا ہے اور اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ مولوی کے پاس جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، پھر وہ جادو ختم کرنے یا علاج کرنے کے لیے 10 سے 20 ہزار کی مانگ کرے گا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہے گا کہ آپ کا جادو کاٹ دیا، یعنی علاج مکمل ہو گیا، اور آپ بھی یہی مان لیتے ہو کہ جادو کٹ گیا۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک اللہ کا نام، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ اور آج ہم آپ کو 5 ایسے خواب بتانے والے ہیں، اگر یہ نام مبارک رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور جو 5 خواب ہم آپ کو بتائیں گے ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو آ جاتا ہے تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا، یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نئے خواب آپ کو ضرور آنا ہے، اور جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دینا، صرف ایک دن میں ہی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو وغیرہ آ جائے اور اس کو کاٹنے کا بھی عمل آج ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو غور سے اس ویڈیو کو دیکھ لینا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے، کیا پتا کب موت آ جائے، کم سے کم توبہ تو آپ نے کی ہی ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دن بھر میں ہم کتنے برے کام کرتے رہتے ہیں، تو رات میں آپ کو توبہ تو کرنی ہی چاہیے۔ تو رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ، صرف 33 ٹائمز یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو، یہ اللہ کا نام مبارک جسے آپ کو پڑھنا ہے، اور اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب آپ لوگ یہ چیک کیجئے صبح کو اٹھ کر آپ کو ان 5 خوابوں میں سے کوئی خواب آیا یا نہیں آیا، جو خواب ہم آپ کو اب بتائیں گے۔ دھیان سے آپ لوگ سن لیں، اگر آپ کے اوپر جادو ہوگا تو ان میں سے ایک نہ ایک خواب ضرور آئے گا۔ یہ خواب تبھی آئے گا جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں گے۔
तो पहला नंबर पे जो ख्वाब आता है वो ख्वाब है ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। अगर आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है तो आप कुछ भी माने ताबीर निकलवा ले, लेकिन अगर ये 33 मरतबा या मुमीतो पढ़ने के बाद में आपको इस तरीके का ख्वाब आता है कि काले कुत्ते ख्वाब में आपका पीछा कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है और आपके ऊपर जादू वगैरह का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर अब ये ख्वाब आता है तो ये आपको सही इलाज की ज़रूरत है। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप का काट लेना। अब कुछ दोस्त हमसे कहेंगे कि सारे ही सांप काले होते हैं, लेकिन नाग को काला सांप कहा जाता है, कोबरा जिसे कहते हैं। तो याद रहे, काले सांप का आप ख्वाब में अपने आप को काटता हुआ देखते हैं तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है। अगर वैसे ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर अलग है, लेकिन जब आप या मुमीतो 33 मरतबा पढ़कर सो जाते हैं, फिर आपको ये ख्वाब आता है यानी काला सांप आपको काट लेता है, तो समझ जाओ आपके ऊपर कोई जादू का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक जादू का असर आपके ऊपर हो भी गया है, ये सेकंड स्टेज में आपको ख्वाब आता है। अब तीसरा ख्वाब आप लोग नोट कर लीजिए, जमीन को फटता हुआ देखना। अगर आप लोग ये नाम मुबारक पढ़कर सोते हैं और आपको अगर काले कुत्ते का भी पीछा करता हुआ ख्वाब नहीं दिखा और सांप का काटता हुआ भी ख्वाब नहीं दिखा, तो जमीन का फटता हुआ ख्वाब दिख गया, तब भी इसका मतलब यही है कि आप पर जादू का असर हो रहा है। नंबर 4, ख्वाब में सिर पर काले कौवे मंडराते हुए देखना। आप कहीं बैठे हो, लेटे हो और आसमान की तरफ देखते हैं ख्वाब के अंदर, और आपको सब तरफ काले कौवे दिखाई देते हैं और आवाज कर रहे हैं जैसे कौवा आवाज लगाता है। क्या आप इसका मतलब जानते हो? अगर आप लोग ये नाम मुबारक पढ़कर सोते हैं और फिर आपको ये ख्वाब आता है जैसे काले कौवे मंडराते हुए अपने सिर के ऊपर दिख गए, तो समझ जाओ आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अब आखिरी ख्वाब ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद जादू का इलाज भी हम आपको बताएंगे। 5वें नंबर पर आता है किसी फकीर को गाली देना या मारना। अगर आप लोग ये नाम मुबारक 33 मरतबा पढ़कर सोते हैं और फिर आप लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि आपके घर पे या फिर कहीं रास्ते में आपको कोई फकीर वगैरह मिल गया, आपने उसको गाली दे दी या आपने उस पर गुस्सा किया या आपने उसको मारना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ये पांचों बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इस तरह से जादू का पता लगाएंगे तो आपको किसी भी मौलवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि हमारे ऊपर जादू का असर है या नजर वगैरह लग गई है, तो हम उसको फौरन कैसे काटें और किसी और के पास जाने की हमें जरूरत भी ना पड़े। तो सीधी सी बात है, रात में सोते वक्त सभी लोग 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया करें और उसके बाद या मुमीतो 7 मरतबा पढ़ लिया करें और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद 3 मरतबा आखिर में दरूद पाक पढ़ लीजिए, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद सीने पर दम करके सो जाइए, फिर देखते हैं किस तरह का जादू आप पर